لیے جب ایک شخص نے آ کر ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا، تعمیری مرحلہ تمام ہو گیا، دیسان ایمان ناز گفتگو آ گیا، امام سے کہنے والے نے کہا مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں مجھے جنت بھی مل جائے، میں معصیت پروردگار کو بھی انجام دیتا رہوں جنت بھی مل جائے، یعنی یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے، یہاں بھی خوشی خوشی زندگی گزارے اور وہاں بھی خوشی خوشی زندگی گزارے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے یہ ممکن ہی نہیں، دو متضاد چیزیں ہیں، جہاں معصیت ہو وہاں جنت کا تصور نہیں، جہاں جنت ہے وہاں معصیت کا تصور نہیں، جہاں معصیت ہے وہاں جہنم ہے، جہاں اطاعت ہے وہاں جنت ہے۔ لیکن ہم اور ہیں، حسین اور ہے، ہم اور ہیں، حسین اور ہے۔ حسین نے کہا چند کام انجام دے، پھر اس کے بعد جو گناہ کرنا چاہتا ہے کر، میں حسین تیری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب تو وہ خوش ہو گیا، کیا کہنا، اب تو حسین جنت کی ضمانت لیں گے، کچھ کام کہیں گے وہ کر دیا جائے گا، پھر گناہ بھی کرتے رہیں گے، جنت مل جائے گی۔ کہا مولا بتائیے کیا کام کیا کرنا ہے؟ کہا پہلا کام یہ ہے کہ اخرج من ولایت اللہ واصل ما شئت، اللہ کی حکومت سے باہر چلا جا، اللہ کی حکومت سے باہر چلا جا، پھر جو گناہ کرنا چاہتا ہے کر، حسین تیری جنت کا ضامن ہے، حسین تیری جنت کا ضامن ہے۔ بتائیے اللہ کی حکومت سے کون باہر جائے گا؟ زمین پر اس کی حکومت ہے، چاند پر اس کی حکومت ہے، آسمان پر اس کی حکومت ہے، مریخ پر اس کی حکومت ہے۔ جناب آدم سے جب لباس لے لیا گیا تو جناب آدم ادھر ادھر بھاگنے لگے، آواز قدرت آئی آدم کہاں بھاگ رہے ہو؟ ہر جگہ ہماری حکومت ہے، ہر جگہ ہماری حکومت ہے۔ حسین نے کہا اللہ کی ولایت سے باہر چلے جاؤ، پھر جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو۔ کہا اچھا دوسرا کام کیا ہے؟ کہا دوسرا کام یہ ہے وَلَا تَأْكُلْ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَأَظْلِمْ مَا شِئْتَ، دیکھو اللہ کے رزق سے کچھ مت کھاؤ، پھر جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو، حسین تمہاری جنت کا ضامن ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم خدا کا رزق نہیں کھا رہے ہیں؟ ہر انسان خدا کا رزق کھا رہا ہے، بغیر اس رزق کے ممکن ہی نہیں کہ انسان کی حیات آگے بڑھ سکے۔ دیکھیے عزیزان ایمان، نواز رسول کس طریقے سے اصلاح امت کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رزق سے پرہیز کر سکتے ہو تو پرہیز کر لو، پھر جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو، حسین تمہاری جنت کا ضامن ہے۔ کہا اچھا تیسرا کام کیا ہے؟ حسین نے کہا سنو تیسرا کام یہ ہے کہ ایسی جگہ خدا کی معصیت انجام دو جہاں پر تمہیں خدا نہ دیکھ رہا، جہاں پر تمہیں خدا نہ دیکھ رہا۔ یہ ممکن ہے عزیزان ایمان؟ عالم محضر خدا عشق و در محضر خدا نبایت معصیت کر، امام خمینی کا جملہ کیا کہا امام خمینی نے کہ عالم محضر پروردگار ہے، ہر جگہ ہم خدا کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور جب خدا کی نگاہوں کے سامنے ہیں تو ہمیں معصیت انجام نہیں دینی چاہیے۔ عزیزان ایمان میں چاہتا ہوں کہ جو میرے چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہن تک یہ بات پہنچے۔ ہم نے بہت بچپنے میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک استاد نے سارے بچوں کو جمع کیا اور ایک ایک پرندہ حوالے کیا، کہا جاؤ ایسی جگہ سن کر کے لانا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو دوسرے دن سب اپنے اپنے پرندے کو ذبح کر کے لے کر آئے، لیکن وہی ایک بچہ تھا جو اپنے پرندے کو زندہ لے کر آیا تھا۔ سب اس پر ہنس رہے تھے، سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، کتنا احمق ہے، کتنا بے وقوف ہے، اسے کوئی ایسی جگہ نہ ملی، گھر میں ذبح کر لیتا، کمرے میں ذبح کر لیتا، چھت کے اوپر ذبح کر لیتا، دیوار کے پیچھے ذبح کر لیتا۔ یہ کتنا احمق ہے، یہ زندہ لے کر واپس آ گیا۔ اتنے میں استاد آ گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا ہم ذبح کر کے لائے ہیں۔ کہا ذبح کیا؟ کہا کمرے میں، کسی نے کہا چھت پر، کسی نے کہا دیوار کے پیچھے۔ کہا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہا نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس شاگرد کے قریب پہنچے، بھائی تو نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ اس نے آواز دی استاد محترم میں ذبح کرنے کے لیے چھت پر بھی لے کر گیا، کمرے میں بھی لے کر گیا، دیوار کے پیچھے بھی لے کر گیا، لیکن میں کیا کروں؟ ہر جگہ ہمیں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا تھا، ہر جگہ ہمیں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ استاد نے پوچھا بتاؤ کون دیکھ رہا تھا؟ کہا ہمیں ہمارا خدا دیکھ رہا تھا، ہمیں ہمارا خدا دیکھ رہا تھا۔ لہذا ایسی جگہ گناہ کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو، حسین تمہاری جنت کا ضامن ہے۔
اس کے بعد مولانا نے جو چوتھا فقرہ کہا ہے جس کا رب میرے موضوع سے کیا کہا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کا دیکھو جنہیں اپنی طاقت اور قدرت پر گھمنڈ ہے وہ آئے جب پروردگار ان پر سب فرشتے مقرر کرے گا۔ امام کہتے سنو چوتھا کام یہ کرو کہ جب جہنم کا داروغہ تمہیں کھینچ کر جہنم کی طرف لے کر جائے اور تم میں اتنی طاقت ہے کہ وہاں سے فرار اختیار کر سکتے ہو تو پھر جو گناہ کرنا چاہے کرو۔ حسین تمہاری جنت کا ضامن ہے۔ عزیزان ایمان یہ ممکن نہیں، جہنم کے داروغے جب کھینچ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری طاقت کیا ہے، خدا کی طاقت کیا ہے۔ لہذا تیسری چیز جس پر دنیا والوں کو گھمنڈ ہے وہ کیا ہے، وہ انسان کی قوت اور طاقت ہے۔ چوتھی چیز جس پر دنیا والوں کو گھمنڈ ہے وہ کیا ہے، قابل حسب والنسب، دنیا والوں کو گھمنڈ ہے کہ میرا خاندان ایسا ہے، میرا قبیلہ ایسا ہے، ہم ایسے ہیں۔ عزیزان ایمان قرآن نے عکاسی کی، لوگ اپنے اس دن کوئی نہ چچا کام آئیں گے، نہ ماموں کام آئیں گے، نہ دادا کام آئیں گے، نہ نانا کام آئیں گے، بلکہ اس دن تمہارا اعمال دیکھا جائے گا۔ حسب و نسب نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اعمال دیکھا جائے گا۔ اب آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے، جناب سلمان فارسی، کیا کہنا سلمان فارسی کا، اللہ نے بلند مقام عطا کیا، بلند منزل عطا کی، کہنے والے نے کہا سلمان تمہارا کیا کہنا، تمہارا نام ہی سلمان ہے۔ عربی گرامر میں تصغیر بنائی جاتی ہے کسی بھی نام کو انسان کو چھوٹا دکھانے کے لیے، جیسے رجل تو کہہ دیا جائے رجل، رجل یعنی آدمی اور رجل یعنی چھوٹا آدمی، پست آدمی۔ درہم یعنی پیسہ، درہم یعنی چھوٹا پیسہ، کسی کو اگر پس دکھانا ہو عربی گرامر میں تو اس کی تصغیر بنائی جاتی ہے۔ لیکن کیا کہنا سلمان کی عظمت کا، چاہنے والا کہتا ہے سلمان تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا کہ اگر تمہیں چھوٹا بنایا جائے تو سلمان سے سلیمان بن جاتے ہو، سلمان سے سلیمان بن جاتے ہو، تمہارا نام بھی اگر چھوٹا کیا جائے تو کم سے کم نبی کا نام بنتا ہے، سلیمان بنتا ہے۔ لہذا سلمان فارسی ہر جگہ نبی کے ساتھ ساتھ نبی ان کا تعارف کرا رہے ہیں اور نبی ان کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سلمان منا علی البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ لہذا کچھ لوگوں کو کھل رہا تھا تو ایک دن سلمان کو بے عزت کرنے کے لیے کسی نے پوچھا جسے اپنے حسب و نسب پر بڑا گھمنڈ تھا، اس نے کہا سلمان بتاؤ تمہارا حسب و نسب کیا ہے، تمہاری اصل کیا ہے؟ اس لیے کہ جانتا تھا کہ باپ دادا مسلمان نہیں ہے، لہذا حسب و نسب کیا بیان کریں گے، جو بھی بیان کریں گے انہیں پس دکھایا جائے گا، نیچا دکھایا جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا، نبی نے کہا سلمان کی مثال میری امت میں ویسے ہی ہے جیسے حکیم لقمان کی ہے، امت کا حکیم لقمان کہا ہے نبی اکرم نے سلمان فارسی کو۔ سلمان فارسی نے کہا اچھا مجھ سے میرا حسب و نسب پوچھتے ہو، سنو میں سلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں گمراہ تھا اللہ نے مجھے مصطفیٰ کے ذریعے ہدایت دلوا دی، میں فقیر تھا اللہ نے محمد کے ذریعے مجھے بے نیاز بنا دیا، میں غلام تھا اللہ نے محمد کے ذریعے مجھے آزادی دلوا دی۔ جب اس انداز سے اپنا حسب و نسب بیان کیا جناب سلمان نے سب انگشت بلندہ ہو گئے۔ اتنے میں نبی اکرم اپنے گھر سے باہر نکلے، سلمان نے کہا یا نبی اللہ کیا ابھی مجھ سے حسب و نسب پوچھ رہے تھے؟ کہا کیا بتایا؟ کہا میں نے اپنا حسب و نسب کیوں بیان کیا ہے؟ تو نبی نے مسکرا کے کہا سلمان ہر انسان کا حسب و نسب یہی ہے جو تم نے بیان کیا۔ سنو اے لوگوں حسب و نسب پر فخر نہ کرنا، ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم، تم میں سب سے محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، جس کا عمل جتنا اچھا ہے وہ اتنا ہی پروردگار کی نگاہ میں محترم ہے۔ لہذا چوتھی چیز جس پر دنیا والوں کو گھمنڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسب اور نسب ہے جس پر دنیا والے گھمنڈ کرتے ہیں۔ پانچویں چیز جس پر دنیا والوں کو گھمنڈ ہے وہ کیا ہے؟
बिल्कुल अगर दुनिया वालों के पास हुकूमत आ जाए तो फिर मिजाज नहीं मिलता का क्यों? हम हाकिम हैं, हम तख्त पर बैठे हैं, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अल्लाह नबी से कह रहा है, क्या नबी अल्लाह कहिए लिमन इफ्तखरा बिल मुल्क, जिन्हें बड़ा घमंड है कि हुकूमत मेरी है, दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह पूछेगा लिमनिल मुल्क, बताओ आज किसकी हुकूमत है? तो कहेंगे उसकी हुकूमत है लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि जो वाहिद भी है, जो क़हार भी। अल्लाहु अकबर। देखे दुनिया ने बड़ी हुकूमत की, एक से एक हाकिम गुजरे, अलेक्जेंडर गुजरा, जनरल उडायन गुजरा, और भी बड़े बड़े नाम है हुकूमत करने वाले जिनके सुनहरे नाम आज भी तारीख हुकूमत में लिखे हुए हैं। लेकिन जब ये सवाल किया गया विच इज द बेस्ट गवर्नमेंट एवर परफॉर्म इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसने सबसे अच्छी हुकूमत की, तो जवाब दिया गया वो अली का 4.5 साल दौरे हुकूमत है, कि अली से अच्छी किसी ने हुकूमत नहीं की। दलील क्या है? अली साहब ईमान, दलील भी तो होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ दिया गया हम खुश हो जाए, नहीं, फरशादा के जरिए से दलील लेकर जाइए। दलील क्या है? दुनिया में सबने हुकूमत की लेकिन अली से अच्छा हाकिम नहीं गुजरा। दलील ये है कि अली उस हाकिम का नाम है जिसके बारे में तारीख ने लिखा काना यमशी फिल अस्वाक़ वहदा। अली उस हाकिम का नाम है जो बाजारों में तन्हा चलता था, और हाकिम लश्कर के साथ चलते थे, लेकिन अली तन्हा चलता था। युर्शिदु ज़ाल, अगर कोई भटक जाए तो उसे रास्ता बताता था। युईनुल ज़ईफ़, अगर कोई कमजोर होता तो यह हाकिम उसकी मदद करता था। और जब बनिया बक्काल की दुकानों के करीब से गुजरता तो कुरान को खोलता और कुरान की आयत पढ़ता, देखो सही से खरीदो फरोख्त करना, इसलिए कि आक़िबत उन्हीं की बखैर है जो साहिबान तकवा है, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया है। अब अली की हुकूमत का वो अंदाज सुनिए जिसे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तारीख में लिखा, देखे अली सबसे अच्छा हाकिम जो है, अली से अच्छा हाकिम नहीं गुजरा। तारीख में लिखा, जब भी अली किसी मजदूर को बोझ उठाते हुए देखते या बोझ रखते हुए देखते तो तारीख में लिखा अली तेजी से आगे बढ़ते और उसके बोझ को अपने कांधे पर रख लेते। युईनुल हम्माल अलल हम्ला, तारीख के जुमले हैं कि अली उसके बोझ को अपने कांधे पर रख लेते। वो हैरत से पूछता, या अली आप तो हाकिम हैं, आप तो बादशाह हैं, आप मेरा बोझ क्यों उठा रहे हैं? तो अली जवाब देते थे, सुनो, हाकिम वो नहीं जो रियाया को बोझ डाले, बल्कि हाकिम वो होता है जो रियाया का बोझ अपने कांधों पर उठा लेता, जो रियाया का बोझ अपने कांधों को उठा लेता है। कोई अली के जैसा तो ले आइए। दुनिया वालों ने हुकूमत की लेकिन अली के हुकूमत करने का अंदाज है। आइए छठी और आखिरी चीज जिस पर दुनिया वालों को घमंड है वो क्या है? काबिल माले फल भरत। दुनिया वालों को पैसे पर बड़ा घमंड है, औलाद पर बड़ा घमंड है। अरे घमंड न कीजिए, ला यनफ़उ मालुम वला बनुन। एक दिन ऐसा आएगा ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। लेकिन दुनिया वाले जिस पैसे और दौलत पर घमंड कर रहे थे उसमें भी अली की बराबरी न कर सके। जब दो अफराद को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अली के पास पैसा नहीं है, अली के पास दौलत नहीं है, तो अली ने कहा, सुनो, अपने गुलाम से कहा, मेरे साल भर की दरामद का बाद हिस्सा उसे सिक्के में तब्दील करो और एक कमरे में जमा करो, एक कमरे में जमा करो। वो पैसा जमा किया गया। तारीख में नाम लिखा, नाम बता दूं, तलहा और जुबैर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अली गरीब है, अली के पास हमारे दुनिया में से कोई नहीं है। तो अली ने गुलाम से कहा, सुनो, मेरे साल भर की दरामद में से कुछ हिस्सा उसे सिक्के में तब्दील कराओ और एक कमरे में बंद करो। का उस सिक्के को सोने के सिक्के में, उस पे दरामद को सोने के चांदी के सिक्के में तब्दील किया गया और उस कमरे में रखा। एक पटवारी ने तलहा जुबैर को साथ लिया, लेकर उस हुजरे के दरवाजे में पहुंचे और दरवाजा खोला। इतना सिक्का था कि दरवाजा का खोलना था, दरवाजे का खोलना था। सिक्के अली के कदमों तक आ गए, अली के कदमों तक आगे। कहा, देखो, जिस माल पर दुनिया वाले घमंड करते हैं, जो माल तुम समझते हो कि माल हमारे पास नहीं, ये सब है। फिर फौरन गुलाम को हुक्म दिया, देखो कि सब ले जाकर फकीरों में बांट दो, कि सब ले जाकर फकीरों में बांटो। अजीज़ान ईमान, दुनिया वाले
कमाने के बाद अपने लिए सोचते हैं, अली कमाने के बाद पहले दुनिया के लिए सोचते हैं। ले जाओ दुनिया वालों को अता कर। लिहाजा जो माल जिस पर दुनिया वालों को घमंड है उसमें भी कोई अली के बराबर नहीं है। कावल वलद आ गया मैं उस मंदिर पर जिस मंदिर पर मुझे आना था। जो कि आज की तारीख आप जानते हैं किस शख्सियत से मुनासिबत रखती। दुनिया वालों को बड़ा घमंड है, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटा प्रोफेसर। अरे लाख आपका बेटा बड़ा हो जाए लेकिन अली के बेटे हसनैन की बराबरी नहीं कर सकता। अली ने मुखालिफ के दरबार में जो एहतजाज दर्ज करवाया है, अली ने पूछा ये बताओ तुम्हारे बेटों का नाम हसन और हुसैन है या अली के बेटे को हसन और हुसैन कहा जाता? तो सबने एक जबान होकर कहा बेशक आपके बेटे हसन और हुसैन है। अब अकीदत का जुमला सुनिए, वक्त में आ जाइएगा और यहीं से मैं अपना रुख बदल लूंगा। अजीज़ान ईमान दुनिया की क्या मजाल कि बेटे में अली की बराबरी करेगी। अली की बराबरी औलाद की मंजिल में दुनिया वाले कर सकते हैं। दुनिया वालों सुनो, अगर सारी दुनिया जमा हो जाए तो अब्बास जैसा दुनिया को नहीं ले सकती, तो कहां से हसन और हुसैन का मुकाबला है।